تو کیا آپ کچھ نہیں کریں گے بابا؟ پوری عقی برادری میں قاضی کے اس فیصلے پر بہت غصہ ہے، وہ اسے تبدیل کروانا چاہتی ہے۔ اگر ان کا صبر جواب دے گیا تو کیا ہوگا بابا؟ ہم کون ہوتے ہیں قاضی کا فیصلہ تبدیل کروانے والے بیٹی؟ ہم سے ایسی امید رکھنا ہمارے اور لوگوں کے لیے مناسب ہے کیا؟ نہ وہ قاضی کی چاہنے سے مر سکتا ہے، نہ میرے کہنے سے زندہ رہ سکتا ہے۔ زندگی تو بس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی بات بجا ہے، لیکن قاضی صاحب شہر بھر میں کہتے پھر رہے ہیں حکم ان کا چلے گا سر۔ انسان کی انا اسے مشکل میں ڈال دیتی ہے بیٹی۔ انسان کے اندر کی میں، اس کا غرور اسے سکون سے محروم کر دیتا ہے، چاہے وہ خادم ہو چاہے وہ قاضی ہی کیوں نہ ہو۔ انسان چاہے کسی بھی اعلیٰ مرتبے پر ہو، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبد القادر گیلانی کو جب ان کا منصب ولایت ملا تو تمام ولیوں نے اپنا سر خم کر دیا، یہاں تک کہ حضرت رفاعی نے بھی۔ صرف سنان شیخ نے سر نہیں جھکایا اپنا، ان کی انا آڑے آ گئی۔ چنانچہ سنان شیخ کو بتایا گیا کہ ان کی گردن سے جانور کے بچے لٹکیں گے، تب جا کر ان کی گردن جھکے گی۔ کئی سال گزر گئے بیٹا، بہت زمانوں کے بعد شیخ ایک پادری کی لڑکی پر عاشق ہو گئے۔ پادری نے شیخ سے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میری بیٹی تمہیں قبول کر لے تو تمہیں میرے خنزیروں کا چرواہا بننا ہوگا۔ شیخ سنان نے اپنے عشق سے مجبور ہو کر لڑکی کے باپ کی ایسی شرط بھی قبول کر لی، اور پھر ان کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد سے شیخ صاحب کی گردن میں خنزیر کے بچے لٹکے نظر آنے لگے، اور ان کے بوجھ سے شیخ صاحب کی گردن جھک گئی۔ یہی انجام ہوتا ہے انا کا، اور یہی ہوتا ہے غرور کا نتیجہ۔ جب ہی ہم سب کو خود نمائی سے روکنے کی تاکید کرتے ہیں اور ہمیشہ آخرت کی فکر کرنے کو کہتے ہیں میری پیاری بیٹی، کیسی تقدیر ہے یہ؟ بے قصور ہونے کے باوجود سزائے موت ہو جائے گی۔ ہم انسان ہیں، مکھیاں نہیں ہیں۔ شہد کے چھتے میں مرنا ہمارا نصیب نہیں ہے۔ بابا، قاضی اگر نظر ثانی کرنے دے فیصلے پر تو کیا بگڑ جائے گا؟ وقت سے پہلے موت کا آنا ویسے ہی برا ہے بابا، اوپر سے یہ خاتمہ۔ تمہیں کس نے کہا کہ موت بری اور فنا کا سبب ہوتی ہے بیٹی؟ موت اختتام نہیں، موت ایک راستہ ہے۔ فرض کرو کہ یہ دنیا خشک اور بنجر زمین ہے۔ سوچو یہ ہماری بستی کی طرح ہے جہاں کچھ نہیں اگتا، پر جب تم ایک ایسی جگہ سے گزرو گی جہاں بہت سے پھل اور میوے اگ رہے ہوں، پرندے خوشی سے اڑ رہے ہوں، بلبل کی چہکار گونج رہی ہو، دریا بہہ رہے ہوں اور سمندر اپنے جوش میں ہو، اب بنجر مقام سے ایسی جنت کی طرف جانے والوں کو مردہ کہیں گے کیا ہم لوگ؟ کیا ان کے مرنے پر افسوس کریں گے؟ مگر وہ جنت میں جانے والے لوگ بنجر زمین پر رہنے والوں پر افسردہ نہیں ہوتے۔ وہ یہ بات جانتے ہیں جانے بابا کہ جس نے یہ جنت بنائی ہے اس کے جمال کے آگے تو یہ جنت بھی ہیچ ہے۔ اب اس سب کو اپنے تصور میں لاؤ، اگر تصور میں آ سکے تو